بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کے ارادے سے بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کر لیا کرو۔ اس لیے ہر ذی استطاعت آدمی پر پوری زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اور عمرے کی نیت سے بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ عمرے کے فضائل کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ارشادات مروی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اپنے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب آدمی ایک عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد کچھ وقت بعد وہ دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو درمیان میں اس نے جتنے گناہ کیے ہوں یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی ایسے حج کرنے والا ضرور جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کر لیا کرو، یعنی حج کے بعد عمرہ یا عمرے کے بعد حج کر لیا کرو، اس لیے کہ اس طرح کرنا فقر اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل اور کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے حج اور عمرے کو کر لینا، ایک سفر میں جمع کرنا، یہ گناہوں کو اور فقر کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتے ہیں۔ اس لیے حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر دعا خصوصی طور پہ قبول کی جاتی ہے، تو دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو خواتین کے لیے جہاد کے برابر قرار دیا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، ان پر جہاد ہے، لیکن لا قتال فیہ الحج والعمرہ، ایسا جہاد جس میں قتال نہیں ہے اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ اور حج کے عمرے کے موقع پر جتنا بھی آدمی خرچہ کرتا ہے یا جتنی زیادہ اس کو تکاوٹ ملتی ہے تو اتنا ہی اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عمرے کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان لک من الاجر علی قدر نصبک ونفقتک کہ آپ کو عمرے میں ثواب اپنی تکاوٹ اور خرچے کے بقدر ملے گا۔ اس سے جتنا زیادہ آدمی اس میں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جتنی زیادہ اسے تکاوٹ ملتی ہے، اتنا ہی اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مختلف اوقات میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ کہ رمضان میں عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور حج کا جو ثواب ہے اس کے بقدر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کا بنیادی ثواب ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے پر اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر حاجی کو حج میں مزید تکاوٹ پہ مزید خرچہ زیادہ کرنے پر، اسی طرح سے جو وہ نمازیں پڑھتا ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ اضافی ثواب عطا فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمرے پر نہیں مل سکتا، لیکن جو حج کا بنیادی ثواب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے پر اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔
عمرہ کرنے کا حکم یہ ہے کہ حج کے بارے میں تو معلوم ہے کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حج فرض ہے۔ لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں ایک دفعہ عمرہ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور ایک سے زیادہ عمرہ کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء کرام کے ہاں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ صاحب استطاعت آدمی کے لیے زندگی میں ایک دفعہ عمرہ ادا کرنا واجب ہے، لیکن فقہا احناف کے ہاں عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ بھی واجب کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ عمرہ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے سفر کا آغاز جب کیا جاتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر سے روانگی سے قبل 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے سفر کی آسانی کے لیے اور عمرے کی قبولیت کے لیے دعا مانگیں، اور اپنے ساتھ ضرورت کا سامان بھی لے لیں، اور مرد حضرات اپنے ساتھ احرام کی چادریں بھی حسب ضرورت لے لیں، اور گھر سے نکلتے وقت سنت طریقے کے مطابق یہ دعا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر عمرے میں جو کام کیے جاتے ہیں، بنیادی طور پہ عمرے میں 4 افعال ہیں۔ سب سے پہلے میقات سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر مسجد حرام پہنچ کر طواف بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور چوتھے نمبر پر سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ سب سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے میقات سے احرام باندھنا۔ میقات اصل میں ایک معین وقت اور معین جگہ کا نام ہے۔ معین وقت کو میقات زمانی کہا جاتا ہے، اور معین جگہ کو میقات مکانی کہا جاتا ہے۔ عمرے کے لیے جو متعین وقت ہے، پورے سال میں جب بھی آدمی عمرہ کرنا چاہے، جس وقت چاہے عمرہ کا احرام باندھ سکتا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں حج کے ایام میں عمرہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس لیے جو 5 حج کے ایام ہیں، جس میں 9 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ جو 5 ایام ہیں اس میں عمرہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ چاہے ان دنوں میں کوئی حج ادا کر رہا ہو یا حج ادا نہ کر رہا ہو، ان دنوں میں عمرہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے ان 5 ایام کے علاوہ پورے سال میں جس وقت عمرہ کرنا چاہے تو اس وقت عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ میقات مکانی اصل میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں، اور اس لحاظ سے پوری دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ حرم کہلاتا ہے، اور جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے آس پاس جو صحن ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کی مسجد کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے حرم، وہ بیت اللہ کے آس پاس چاروں اطراف میں کچھ دور تک جو زمین ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے، اور حرم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمین کے اس حصے میں چاہے کوئی آدمی احرام کی حالت میں ہو، حج یا عمرے کے لیے وہ گیا ہو، یا وہ ویسے ہی وہاں پر مقیم ہو، وہاں پر کچھ افعال کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ جیسے وہاں پر خودرو گھاس جو ہے اس کو کاٹنا، یا وہاں کے درخت کو کاٹنا، پودے کو کاٹنا، یا کسی جانور کا شکار کرنا حرام ہے۔ تو گویا اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عظمت دی ہے، اس لیے اس جگہ کو حرم کہا جاتا ہے، اور اس کی تحدید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ چنانچہ کعبے کی تعمیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر چاروں اطراف میں حرم کے حدود متعین کر دیے تھے۔ پھر فتح مکہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم ابن اسد کو حدود حرم کی علامات کی تجدید کا حکم دیا، اور انہوں نے اس کی تجدید کی۔ پھر بعد میں مختلف خلفائے اسلام کے زمانے میں اس کی علامات کی تجدید ہوتی رہی۔ چنانچہ مختلف اطراف سے اس کی مختلف مسافت ہے۔ جو سب سے قریبی جگہ ہے جو بیت اللہ کے ایک جانب جہاں سے حدود حرم ختم ہوتے ہیں، وہ تنعیم کی جگہ ہے، جہاں پر مسجد عائشہ کے نام سے ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ یہ تقریباً بیت اللہ سے 3 یا 5 میل کی مسافت پر ہے۔ یمن کی جانب جو حدود حرم ہے تقریباً 7 میل کی مسافت پر ہے، اور جدہ کی جانب مقام حدیبیہ کے آخری حصے پر تقریباً 10 میل کی مسافت بنتی ہے حدود حرم کی۔
جعرانہ کی جانب سے 9 میل، طائف کی جانب سے تقریباً 7 میل اور عراق کی جانب سے تقریباً 7 میل کی جگہ بنتی ہے، یہ حرم کے حدود ہیں۔ ان جگہوں کے اندر جو حصہ ہے اس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، اور یہاں پر رہنے والوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی آدمی وہاں پر مستقل رہائش پذیر ہو یا عارضی طور پہ وہ رہائش پذیر ہو، اس کو اہل حرم کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم کے حدود سے کسی بھی جانب سے نکلیں گے اور کسی بھی جانب سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی جو چاروں اطراف ہیں کسی بھی طرف سے وہ اگر حرم کے حدود سے باہر ہو جائیں وہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اور عام طور پہ چونکہ جو سب سے قریبی جگہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، تنعیم کا مقام ہے، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عمرے کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس جگہ پر جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد عائشہ ہے، اور جو حدود حرم میں سب سے زیادہ قریبی جگہ ہے، اس لیے جو لوگ حرم کے حدود کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عمرے کا احرام حدود حرم سے باہر نکل کر کسی بھی جگہ سے باندھیں گے۔ یہ سب سے پہلی جگہ ہے جو حرم کے حدود ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ دوسری جگہ شروع میں عرض کیا گیا کہ میقات کے لحاظ سے پوری دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ حرم کہلاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ حل کہلاتا ہے۔ حل وہ سرزمین ہے جو کہ حرم کے حدود سے تو باہر ہے، لیکن میقات جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے میقات کے حدود سے اندر ہے۔ تو میقات سے لے کر حرم کے حدود تک کی جو زمین ہے اس کو حل کہا جاتا ہے۔ حل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ کام سارے کرنے حلال ہو جاتے ہیں جو کہ حرم کے حدود کے اندر جن کا کرنا ممنوع تھا، اس لیے اس جگہ میں رہنے والوں کو اہل الحل کہا جاتا ہے، اہل حل کہا جاتا ہے۔ تو جن کی رہائش میقات کے تو اندر ہے لیکن حرم کے حدود سے باہر ہے، مثال کے طور پر جدہ کے جو رہائشی لوگ ہیں یہ میقات سے تو اندر ہیں لیکن حدود حرم کے باہر ہیں، اس لیے ان کو اہل حل کہا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ عمرے کا احرام اپنے گھر سے یا کسی بھی جگہ سے باندھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حرم کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے وہ کسی بھی جگہ سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر سے احرام باندھ لے یا تھوڑے سے مسافت پر کسی مسجد سے، یا حرم کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھے، کسی بھی جگہ سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔ بس پابندی یہ ہے کہ وہ حرم کے حدود سے آگے اس حال میں تجاوز نہ کریں کہ انہوں نے عمرے کا احرام نہ باندھا ہو۔ تیسرا حصہ آفاق کہلاتا ہے، اور آفاق وہ حصہ ہے کہ جو حرم اور حل کے باہر پوری دنیا کا جو حصہ ہے اس کو آفاق کہا جاتا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی یہ عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 میقاتوں میں سے کسی بھی جگہ سے احرام باندھیں، یعنی وہ میقات سے آگے بغیر احرام کے نہ جائیں۔ چنانچہ وہ میقات سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور میقات سے پہلے کسی بھی جگہ سے، اپنے گھر سے یا کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور یہ مختلف جگہ ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلائی ہیں کہ آدمی یا تو اسی جگہ سے احرام باندھے یا اس کے متوازی کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے اور اس راستے سے آنے والوں کے لیے جو جگہ ہے میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، جس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 420 کلومیٹر بنتا ہے۔ شام اور وہاں اس طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے جیسے مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش وغیرہ، ان لوگوں کے لیے میقات جحفہ ہے، یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 186 کلومیٹر دور ہے۔ نجد اور اس راستے سے آنے والوں کے لیے جیسے بحرین، قطر، دمام، ریاض وغیرہ، وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات قرن المنازل ہے، جس کو السیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 78 کلومیٹر دور ہے۔ یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے جو کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر وغیرہ کے ممالک اور اس طرف جو ممالک ہیں، یہاں سے جانے والوں کے لیے میقات یلملم ہے، اور جس کو سعدیہ بھی کہا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ سے یہ تقریباً 120 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ذات عرق نامی ایک جگہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو گویا جو لوگ میقات حرم کے حدود میں
رہتے ہیں ان کو اہل حرم کہا جاتا ہے، اور یہ عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے کسی بھی جانب سے حرم کے حدود سے باہر نکلیں گے اور احرام باندھ کے واپس عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے پاس آئیں گے۔ جو لوگ حرم کے حدود سے باہر ہیں اور میقات کے اندر ہیں، جن کو اہل حل کہا جاتا ہے، یہ کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ وہ حرم کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے احرام باندھ لیا ہو۔ اور جو میقات سے بھی باہر ہیں، جن کو آفاق کہا جاتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے، اگر وہ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جانا چاہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس سمت سے جا رہے ہوں اس سمت میں کوئی بھی میقات آئے جن کے یہاں پر نام ذکر کیے گئے، تو اسی میقات سے یا اس کے متوازی کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، اور اس سے آگے بغیر احرام کے گزرنا ان کے لیے ممنوع ہے، اور ایسے کرنے کی صورت میں ان پر دم واجب ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل کسی اور موقع پر عرض کی جائے گی۔ لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے یا میقات کے متوازی کسی بھی جگہ سے احرام باندھ لیں۔ تو سب سے پہلا کام عمرے میں میقات سے احرام باندھنا، ان مخصوص ایام کے علاوہ اور کسی بھی موقع پر عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور ان آفاقی لوگوں کے لیے ان جگہوں سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ان 5 جگہوں سے ان کی متوازی کسی بھی جگہ سے احرام باندھنا، یعنی اس سے پہلے احرام باندھنا یا وہاں سے جا کے احرام باندھنا ان کے لیے ضروری ہے۔